بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مدینہ طیبہ کی بابرکت سرزمین میں ہماری خوبصورت زیارت مسجد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس مسجد کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور مسجد سجدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مدینہ طیبہ کے اندر بالکل، اور مسجد نبوی کے مینار یہاں سے بالکل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس جو قریب روڈ پڑتا ہے اس کو شارع ابی ذر یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ روڈ جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں گھر مبارک تھا، اور بعض حضرات کے نزدیک یہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مبارک تھا، اور بعض احادیث کے اندر اسواف نامی باغ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سارے معاملے کو اور حدیث مبارک کو بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ موجود تھے جہاں یہ مسجد ہے، اور اسی جگہ پر باغ تھا، اور عین اسی جگہ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس سجدے کو دیکھ کر ڈر گیا، میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہو۔ کہتے اس ڈر کی وجہ سے میں نے قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ لگایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ختم فرمایا اور مجھے فرمایا کہ اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ تو میں نے اپنی کنڈیشن بیان کی، یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا تھا آپ کے اس طویل سجدے کو دیکھ کر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے آج میری امت کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملی، اور پھر میں نے اس کے رد عمل کے اندر یہ شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شان کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا امتی اگر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے، وہ بابرکت مقام ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یا باغ مبارک سے منسوب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک اصحاب میں سے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے کوئی چیز تقسیم فرماتے، جب شروع کرتے تو انہی سے شروع کرتے، اگر یہ موجود نہ ہوتے تو باقاعدہ ان کو بلایا جاتا کہ ابو ذر آئیں گے تو انہی سے چیز کی جو ہے وہ تقسیم شروع ہوگی۔ نماز عشاء کے قریب ہم اس مقام پر پہنچے اور یہ بابرکت زیارت کی، لیکن دائیں بائیں کنسٹرکشن کی وجہ سے بلڈنگز کو گرایا گیا تھا اور مزید بلڈنگز بنائی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ایریا بند تھا، مسجد کو بھی بند کیا گیا تھا، لاک تھی، یعنی اندر ہم نہیں جا سکے۔ لیکن یہاں آ کر جو دل کو سکون ملا، یقینی بات ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکتیں ہمیشہ نصیب فرمائے اور یہاں بار بار آنا نصیب فرمائے، آمین۔